میری دوست نے اس کے اوپر، کیونکہ وہ مجھے دیکھتی تھی، وہ ہمارا پیار برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے 6 ماہ تک اس نے تڑپایا ہے۔ میں نے جب کال کرنی اس نے اپنے دوست کو پکڑا لیا، میرے پیچھے اپنی ٹانگ میں گولی مار لی تھی، میں نے اس کو صرف 5 گھنٹے کال نہیں اٹھائی تھی۔ مجھے بہت زیادہ اعتماد میں لے آیا تھا، کہتا تھا تمہارے علاوہ کوئی بھی میری زندگی میں نہیں تھی، ہسبینڈ وائف جیسا ریلیشن تھا، بہت زیادہ تھا۔ شادی نہیں کی تھی آپ نے؟ نئی شادی نہیں کی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک۔ میرے ساتھ جو لڑکی موجود ہے، اس کو کسی لڑکے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا کچھ وہ کرتا ہے، کس طرح اس کو دھوکہ دیتا اپنی محبت میں لا کر، اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کہانی کیا ہے، اسی کی زبانی جانتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام کرن۔ تو یہ محبت کا جو سلسلہ تھا کب شروع ہوا اور کیسے ہوا؟ بس میری دوست کی شادی تھی، اس میں ملاقات ہوئی تھی ہماری، اس کے فرینڈ کی، یعنی کہ وہ برات پہ آیا تھا نا، اس کے فرینڈ کے ساتھ وہ آیا تھا۔ بس اس نے مجھے ایک نظر اس نے دیکھا ادھر، پھر وہ پوری شادی میں جیسے کہ ادھر آیا رہا، لیکن اس کو آپ کے ارد گرد گھومتا رہا وہ؟ ہاں جی بہت زیادہ کیوٹ بھی تھا، بس مجھے بھی اس سے پیار ہو گیا۔ تو بس وہ ملتان کا تھا، تو آپ لاہور میں رہتی تھی، وہ ملتان کا تھا، اور ایک فنکشن میں آپ کی ملاقات ہوگی۔ تو جو محبت کی جو سلسلہ تھا وہ کیسے شروع ہوا؟ کس نے پہلے پہل کی، آپ نے یا اس نے؟ اس نے پہلے پہل کی تھی، تو مجھے کہتا میں تم سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ گیا ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو مجھے بھی اس سے تھا پیار، یعنی کہ اچھا تھا، کیوٹ تھا، پیارا تھا۔ تو وہ ملتان کا تھا، تو میں اس کی خاطر ادھر سے لاہور سے ملتان چلی گئی اس کے ساتھ ادھر رہنے کے لیے۔ اچھا، اتنی آپ کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی تھی کہ آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور ملتان چلی گئی؟ ہاں جی، میں نے اس سب کچھ وینڈ اپ کر کے نا، میں سب کچھ بلا کے سب کچھ، میں نے کچھ بھی نہیں سوچا کہ کیا ہوگا کہ کیا نہیں، میری لائف کے بارے میں نے کچھ نہیں سوچا۔ اس لڑکے کی خاطر میں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ جب میرا 2 سال اس کے ساتھ ریلیشن شپ رہا، یعنی کہ بہت اچھا رہا، میرا بہت سا خیال بھی رکھتا تھا، یہ نہیں کہ وہ نہیں رکھتا تھا، میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ بس کہتے ہیں کہ میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اپنے جو دوستوں پہ اعتماد کرتی ہیں نا لڑکیاں، بس ان کو یہ ایڈوائس دینا چاہتی ہوں کہ اعتماد اتنا بھی اندھا اعتماد نہیں کریں کہ کل کو وہ آپ کے ہی گھر کو کھا جائیں۔ اچھا، آپ کا اس کے ساتھ 2 سال تک ریلیشن رہا، کس طرح کا ریلیشن تھا؟ کبھی آپ فزیکلی ریلیشن میں بھی آئے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہاں جی، ہسبینڈ وائف جیسا ریلیشن تھا، بہت زیادہ تھا ہمارا شادی نہیں کی ریلیشن۔ تھی آپ نے؟ نئی شادی نہیں کی تھی، کیونکہ گھر والوں کو یہی پتا تھا کہ میں ادھر کام وغیرہ کرتی ہوں، میں جاب کرتی ہوں، تو بس گھر والوں کو یہی پتا تھا، تو اس لیے شادی وغیرہ نہیں کی تھی، لیکن سب ریلیشن تھا۔ لیکن میں جب ہمارا کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہمارا، میں لاہور واپس آئی، تو اس نے میری ہی دوست نے اس کو اپنے جال میں پھنسایا۔ یعنی کہ میں اپنی دوست کو نہیں کچھ بھی کہنا چاہتی، ٹھیک ہے، اگر مرد خود اچھا ہونا تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی، نہ کسی لڑکی کو کوئی زبردستی کر سکتا ہے، نہ لڑکا کسی زبردستی۔ لیکن ان دونوں کی رضامندی کے ساتھ ان دونوں نے ملے، جو بھی کیا، ان کی پکچریں، ان کی ویڈیوز وغیرہ میرے پاس آئیں، تو میں ایک دم سے نا ٹوٹ سی گئی۔ میں نے اس کو کال کرنی، اس نے کہنا میں گھر پہ ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، وہ ہوتا اس کے ساتھ تھا۔ اچھا کرن، آپ نے بتایا کہ میرا اس کے ساتھ ہسبینڈ وائف کی طرح کا ریلیشن تھا، تو آپ کو نہیں خیال آیا کہ اس طرح کا ریلیشن بنانے سے پہلے ہمیں پاک نکاح کر لینا چاہیے، یا کیا وجہ بنی کہ جی آپ اس کے ساتھ اس طرح کا فزیکل ریلیشن کرنا پڑا؟ بس وہ مجھے بہت زیادہ اعتماد میں لے آیا تھا نا، کہتا تھا تمہارے علاوہ کوئی بھی میری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ تو بس میں بھی، آپ کو پتہ لڑکیاں اندھی ہو جاتی ہیں پیار محبت کے معاملے میں، لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کیا کر رہی۔ اس نے آپ کو خواب دکھائے تھے کہ آپ اس اتنی نے اندھی ہو گئی مجھے تھی؟ وہ مجھے سبز باغ دکھاتا تھا، ہمارا ایک گھر ہوگا پیارا سا، ہمارے بیبی ہوں گے، ہمارا اچھی فیملی کی طرح، یعنی کہ ہم رہیں گے، یعنی کہ بہت، یعنی کہ اس نے کہنا کرنا، تو میں بھی بس اندھی ہو گئی تھی اس کے پیچھے۔ اس نے میرے پیچھے اپنی ٹانگ میں گولی مار لی تھی، میں نے اس کو صرف 5 گھنٹے کال نہیں اٹھائی تھی۔ اچھا، تو اتنی اگر وہ آپ سے محبت کرتا تھا ابھی بھی تو پھر اس کرتا کے ہے، بعد اس نے آپ کو دھوکہ کیوں دی ہے؟ اس نے بس جیسے مرد کی حوث ہوتی ہے نا، وہ میں ایک تقریباً 6 ماہ تک، سال تک ادھر لاہور میں رہی، تو ظاہر ہے مرد تھا، اس نے اپنی اوقات دکھانی تھی، بس اس نے لڑکی کو ریلیشن میں لایا، تو بس
اس نے اس کے ساتھ کیا جو بھی کیا، میں کہنا نہیں چاہتی کیونکہ ہر ایک کی عزت ہوتی ہے. اچھا کرن، مجھے بتائیں کہ اگر وہ آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا تو اس نے آپ کو دھوکہ کیوں دیا؟ بس مرد ہے، اپنی ہوس میں آ کے اندھا ہو جاتا ہے. اور کوئی، میں 1 سال تک لاہور میں رہی، اس نے جو بھی کیا اس کے ساتھ میں کہنا نہیں چاہتی، میری فرینڈ تھی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو یعنی کہ محبت آپ سے نہیں تھی، صرف آپ کے جسم سے محبت تھی؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں میں کہہ سکتی کہ میرے سے محبت نہیں تھی اس کو، کیونکہ ابھی بھی روتا ہے وہ. آج بھی وہ مجھے ٹک ٹاک پہ کبھی بھی کہیں بھی میسج کرتا ہے. میں نے ہر جگہ سے بلاک کیا ہوا اس کو، ٹھیک ہے، لیکن آج وہ پچھتاتا ہے، کہتا ہے میں ایک اپنی چھوٹی سی غلطی، اور اس کی چھوٹی غلطی نہیں تھی، تقریباً مجھے 6 ماہ تک اس نے تڑپایا ہے. میں نے جب کال کرنی اس نے اپنے دوست کو پکڑا دینا، اس نے کہنا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، موبائل اس کا ہمارے پاس ہے، چاہے وہ ایسا امی کیوں کو کرتا تھا؟ بتا دے. بس وہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی نا اس کی، وہ آپ کی دوست جو تھی اس کے ہاں جی، ساتھ؟ میری دوست کے ساتھ اس کی وہ اس ہوگی. کی اس کے ساتھ کیسے اٹیچمنٹ ہوئی؟ بس میں نے ہی بہت زیادہ کلوز کر دیا نا، ہم فرینڈس جاب کرتے تھے اکٹھے، ہم اکٹھے رہتے تھے. آپ جب اس کے ساتھ ملنے کے لیے ہاں جاتی تھی جی، تو تو آپ میں کی اس کو دوست ساتھ ساتھ ہوتی؟ لے کے جاتی تھی ہر جگہ پہ، میں اس کو ساتھ لے کے، اگر میں نے اپنی کوئی ڈریسنگ لینی ہے تو ہم نے سیم لینی ہے، کچھ بھی لینا ہے تو ہم نے سیم سیم، ہم نے کھانا پینا اکٹھا. تو بس وہ ہمارا پیار دیکھ کے جیلس سی ہو گئی. تو جب اس کو آپ سے ہوس اس کی پوری ہو گئی تو اس نے آپ کی دوست پر جو ہے ڈورے ڈالنا شروع کر ہاں جی، دوست نے ڈالے اس کے اوپر دیا؟ آپ ڈورے. کی دوست نے اس ہاں کے؟ جی، میری دوست نے اس کے اوپر، کیونکہ وہ مجھے دیکھتی تھی، وہ ہمارا پیار برداشت نہیں کرتی تھی، وہ بہت جیلسی ہوتی تھی. تو میں نے بھی پھر ان کو ان کے حالات پہ چھوڑ دیا. آج دونوں پچھتاتے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے میں ایک مقام پہ ہوں، میں پھر سیٹ ہو گئی ہوں، میں پھر اپنے اسی اپنی روپ جاب میں. کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی، میں اپنی جاب کر رہی ہوں، اسی روپ میں آ گئی ہوں. میں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا تھا، یہ چھائیاں ہو گئی تھی میری، میرا سارا، میں نے اپنے آپ کو نا برباد کر دیا تھا. بس پھر میری فیملی نے مجھے سمجھایا، کچھ فرینڈز ہیں انہوں نے سمجھایا کہ لائف نا کسی کے جانے سے ختم نہیں ہوتی. آپ اپنے آپ کو اتنا وہ بنا لو کہ وہ تمہیں دیکھ کے خود محسوس کرے کہ یار میں نے اس کو چھوڑ کے غلطی کی ہے، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے چھوڑا اس کو. اچھا کرن، آپ کی طرح بہت ساری لڑکیاں جو ریلیشن میں ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ، اس طرح کے اندھی محبت کرتی ہیں اور ان کے ساتھ پھر اس طرح کے دھوکے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی، وہ میری بہنیں ہیں سب، ٹھیک ہے، برحال یار آپ سب نہ، ہر کوئی لڑکی ایسا دھوکا نہ، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے سب کچھ ہے، ان کی عزت ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہر لڑکی کو میں یہ ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ آپ کسی کے ریلیشن شپ میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی بول جائے اور آپ بولے ٹھیک ہے، کوئی مرتا ہے تو مرنے دیں اس کو، ٹھیک ہے نا. اگر دوبارہ کوئی آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کو پرپوز کرتا ہے اور آپ کو یہ وعدہ کرتا ہے کہ جی میں آپ سے محبت کروں گا، آپ کو اپنی عزت بنا کر آپ سے نکاح کروں گا، تو کیا آپ اس کا پرپوزل جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ اب تو سوال بھی نہیں پیدا ہو سکتا اس چیز کا، کیونکہ جتنا بڑا دھوکا کھایا، لیکن ابھی تک تو کچھ سوچا بھی نہیں اس چیز کے بارے میں، کیونکہ پہلے ہی ٹھیس بہت زیادہ وہ کھا چکے ہیں نا. کبھی تو اس نے آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ بہت سی دفعہ اپنے دوستوں کے نمبروں سے، میں نے نمبر بھی چینج کیا، اس نے میرے سب نمبرز وغیرہ ٹرائی کرتا رہتا اپنے فرینڈس کے نمبروں میں. تو لیکن میں جب کہتے ہیں نا کہ جس چیز کو تھوک دے اس کو دوبارہ نہیں اٹھانا چاہیے. اچھا، عموماً اس طرح کے دھوکے اکثر آپ جیسی لڑکیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کسی مرد نے دھوکا کر دیا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ لڑکیاں بھی دھوکا کر جاتی ہیں مردوں کے ساتھ؟ ہاں جی، لڑکیاں بھی ایسی پڑی ہیں، اور میں چاہتی ہوں انشاءاللہ اس کو بھی ایک ایسی لڑکی ملے جو اس کے ساتھ دھوکا کر کے جائے اور اس کو میرا احساس ہو. بس. جی بالکل ناظرین، آپ نے کرن کی کہانی سنی اور یقیناً آپ کو احساس ہوگا کہ آج اس معاشرے میں کس طرح کے محبت اور پیار کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ کوئی پہلی کہانی یا آخری کہانی نہیں ہے، بہت ساری ایسی کہانی، بہت ساری ایسی لڑکیوں کے میں انٹرویو کر چکا ہوں جن کے ساتھ صرف اور صرف ان وعدے اور ان قسموں کی وجہ سے ان کو دھوکے دیے جاتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا یا کیا کچھ کر سکتا ہوں. اینڈ دی اینڈ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی دھوکا اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد ایک مظلومیت کی وہ تصویر بن کر رہ جاتی ہے. ان کا یہ بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو سنبھالا اور آج اپنے اس مقام پر دوبارہ سے کھڑی ہیں جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا.
جو لڑکیاں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور ان سے میں بھی یہی پیغام میرا بھی یہی ہے کہ کسی پر اندھا اعتماد کرنے سے پہلے یا اس کے بہکاوے میں آنے سے پہلے، اپنا سب کچھ لٹانے سے پہلے ان کی تمام باتوں کو غور سے سن لیجیے گا، کیونکہ یہاں کوئی آپ کے ساتھ زندگی بھر نہیں چل سکتا۔ کسی نہ کسی کو آپ کے جسم سے محبت ہوتی ہے، کسی کو آپ کی خوبصورتی سے محبت ہوتی ہے، اور اینڈ دی اینڈ آخر میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اور پسند آ گئی اور وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دھوکہ کھانے سے بہتر ہے یا پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ سوچ لیں، پھر اس کے بعد کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ضرور سوچیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔